یہ مرزا جھلمی کا ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے۔ اس کے پیج نمبر 3 پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے یہاں پر یہ صحیح مسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور اجتہاد بیان کر رہا ہے، اور یہاں پر اس نے غلط ترجمہ کر کے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اس کی ریسرچ پیپر کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ دوسرا نوٹ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز با جماعت میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی آہستہ آواز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے۔ صحیح مسلم 878 نمبر حدیث۔ اس میں دو باتیں غور کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد جو تھا، اور یہ آپ کا قول یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور دوسری بات اس لفظ پہ آپ غور کر لیں کہ مقتدی کو بھی آہستہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ لفظ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، آہستہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے صرف۔ چلیے چلتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878 پر۔ یہ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔ یہ میں آپ کو اس کا عربی متن دکھا رہا ہوں۔ صحیح مسلم 878 میں یہ دیکھیں، میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا ہوا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے کیسی ریسرچ ہوتی ہے۔ دیکھیں، اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ پڑھو؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے پڑھو؟ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مرزا جھلمی نے؟ اقرأ بہا فی نفسک کا مطلب ہوتا ہے اندر ہی اندر دل میں پڑھو۔ یہ نہیں یہاں پر لکھا کہ آہستہ پڑھو، یہاں پر کہیں نہیں لکھا۔ اور خود اس کے ترجمے میں اسلام 360 ایپ میں، جس کو یہ بہت پروموٹ کرتا ہے، اسی ایپ کی اسی حدیث کے ترجمے میں بھی یہی ترجمہ ہو رکھا ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم 878 اس کا ترجمہ دیکھیں، انڈر لائن کیا ہے میں نے۔ فرمایا کہ اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو۔ یہاں پہ کہاں لکھا ہے مرزا صاحب کہ آہستہ پڑھ لو؟ یہ دیکھیں، اس نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حکم دیا کرتے تھے کہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ یہ جھوٹ باندھا ہے اس نے، غلط ترجمہ کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس نے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تو یہاں پر اس نے دکھایا، وہ بھی غلط الفاظوں میں، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے مروی شدہ حدیثیں اس نے نہ دکھائیں، جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ حدیث، پہلی حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، سنن نسائی کی 922 نمبر حدیث، سنن نسائی 922 نمبر حدیث، اس کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، جن کا یہ ابھی ہمیں اجتہاد دکھا رہا تھا غلط الفاظوں میں، جس کا ہم نے ابھی پردہ فاش کیا۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے مروی شدہ جو حدیث پاک ہے وہ نہیں دکھائی اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ہو گئی پہلی حدیث، سنن نسائی کی 922 نمبر۔ دوسری حدیث میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ 846 نمبر حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، چنانچہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ یہاں پر بھی یہی لکھا ہے، اور آگے پڑھیے، اس سے اور ہمارا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو۔ لیجیے صاحب، سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہو گیا کہ جب وہ ولا الضالین تک پڑھ لے تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ یہ نہیں لکھا ہے کہ تمہیں بھی ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بلکہ جب امام ولا الضالین پڑھ لے
تو تمہیں آمین کہنا ہے۔ یہ 2 حدیثیں اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں دکھائیں اپنے ریسرچ پیپر میں، اس نے دکھایا صحیح مسلم کا حضرت ابو ہریرہ کا قول، اور اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ دل میں پڑھ لو، اس کو اس نے غلط ترجمہ کر کے یہاں لکھا ہے، دیکھیے آہستہ پڑھ لو، آہستہ لکھا ہے یہاں پر اس نے۔ تو یہ ہیں اس کی چالاکیاں اور اس کے دھوکے جو عوام پکڑ نہیں پاتی۔ اگر اس مسئلے کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے مسئلے کو لے کر آپ کو اور تحقیق سے دلائل چاہیے تو مفتی راشد صاحب کی ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے غور، مرزا کے ریسرچ پیپر میں کچھ لکھا ہے اور روایت میں کچھ اور۔